أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. تو کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا تو وہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت کے نور پر ہے، وہ سنگ دل گمراہ کے برابر ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی یاد کی طرف سے غافل ہو کر سخت ہو گئے، یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد۔ اللہ نے سب سے اچھی کتاب نازل فرمائی جو شروع سے آخر تک حسن و خوبی میں ایک جیسی ہے اور بار بار دہرائی جاتی ہے۔ اس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ کی یاد کی طرف رغبت کرتے ہوئے نرم ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن اللہ کی ہدایت ہے، وہ اس کے ذریعے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جسے اللہ اس کی نافرمانیوں کے سبب گمراہی میں چھوڑ دے تو اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون۔ تو کیا وہ شخص جو قیامت کے دن برے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے چہرے کو ڈھال بنائے گا، وہ نجات پانے والے جنتی کی طرح ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اور ظالموں سے فرمایا جائے گا اپنے کیے ہوئے کاموں کا مزہ چکھو۔ كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون۔ ان کفار مکہ سے پہلے لوگوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا تو ان پر وہاں سے عذاب آیا جہاں سے انہیں خبر بھی نہ تھی، تو اللہ نے ان کو دنیا کی زندگی میں ذلت و رسوائی کا مزہ چکھایا، اور بے شک آخرت کا عذاب سب عذابوں سے بڑا ہے۔ کیا اچھا ہوتا اگر وہ جانتے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اور بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثالیں بیان فرمائیں تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ ہم نے انہیں عربی زبان کا قرآن عطا فرمایا جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں، تاکہ وہ اللہ سے ڈریں۔ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون۔ اللہ ایک ایسے غلام کی مثال بیان فرماتا ہے جس میں کئی بد اخلاق آپس میں سخت اختلاف رکھنے والے آقا شریک ہیں، اور ایک ایسا غلام ہے جو پورا ایک ہی آدمی کی ملکیت میں ہے۔ کیا ان دونوں کا حال ایک جیسا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح کئی خداؤں کو پوجنے والے کافر ایک اللہ کی عبادت کرنے والے مومن کی طرح نہیں ہو سکتے۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، بلکہ ان میں اکثر لوگ نہیں جانتے کہ اللہ کے سوا
کوئی معبود نہیں۔ إنك ميت وإنهم ميتون۔ اے حبیب، بے شک آپ کو انتقال فرمانا ہے اور ان کافروں کو بھی مرنا ہے۔ اس آیت میں ان کفار کا رد کیا گیا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا انتظار کیا کرتے تھے۔ انہیں فرمایا گیا کہ خود مرنے والے ہو کر دوسرے کی موت کا انتظار کرنا حماقت اور بے وقوفی ہے۔ جہاں تک نبیوں کی بات ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ بے شک اللہ نے زمین پر نبیوں کے جسموں کو کھانا حرام فرمایا، تو اللہ کے نبی زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اور دوسرے مقام پر قرآن مجید میں شہید کو بھی زندہ قرار دیا۔ ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون۔ پھر بے شک تم قیامت کے دن اپنے رب کی بارگاہ میں جھگڑو گے، یعنی انبیاء اپنی کافر امت پر حجت قائم کریں گے کہ ہم نے انہیں تبلیغ کی اور سمجھانے کی بہت کوشش کی مگر یہ نہ مانے، اور کافر بے فائدہ معذرتیں پیش کریں گے۔